فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته وقلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب ولا سيما ابنة رسول الله فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات محمد. حضرتان گرامی مرتبت یہ ارشاد رب العزت ہے. یہ پیغمبر ان سے کہو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر تم میری پیروی کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور اللہ ہی سب سے زیادہ گناہوں کا بخشنے والا ہے اور وہی رحمت کرنے والا ہے. اس آیت کے ذیل میں اس موضوع سے گفتگو چل رہی تھی کہ اصل دین محبت ہے اور اس کے لیے امام نے فرمایا ہے کہ حل الدین الا الحب. کیا دین سوائے محبت کے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ دین جو ہے وہ صرف محبت ہی ہے. اور استدلال میں یہ آیت پیش فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ. کل یہاں تک بات آئی تھی یہ محبت اللہ کی محبت اللہ نے خود طلب کی ہے اپنی محبت. اور یہ پہچان کی اللہ کی محبت آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے کہا رسول کی اطاعت اور اس کی اتباع و پیروی یہ معیار محبت خدا بند متعال ہے.
میں نے سابق تمام مجلسوں میں اتنا اشارہ کیا ہے دلیل کے طور پر کہ چونکہ خدا دکھائی نہیں دیتا ہے، محبت کے معنی جو ہیں وہ رغبت الی نحو الشیء، یعنی کسی شے کی طرف رغبت پیدا کرنا محبت کہلاتا ہے۔ لفظ اس کے لیے وضع ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ ہم اپنے دل کی بات کو ظاہر کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، وہ بنائے گئے ہیں، اور دل کی بات ظاہر کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ اشیاء کو دیکھا، چیزوں کو دیکھا، ان سے جو مفاہیم ذہن میں آئے وہ ایک دوسرے کو بیان کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑی۔ اور اگر میری آواز باہر تک جاتی ہے تو جو باہر مجلس اعلیٰ چل رہی ہے اس سے میرا خطاب ہے کہ یہاں مجمع بہت زیادہ ہے، تو کچھ جگہیں باقی رہ گئیں، اسے ابھی آپ پورا کر دیں آ کر کے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد واہ محمد۔ خوب یہاں تک بات میں لے آیا کہ اللہ چونکہ دکھائی نہیں دیتا، اور محبت کے معنی جو لفظ وضع کیے گئے ہیں ظاہری طور پر، اس کی دقت اور حقیقت لفظ جب وضع ہوتی ہے تو وہی مفاہیم کے ادا کے لیے ہے، اور مفاہیم جو ہیں وہ دنیا کے تمام چیزوں کو دیکھ کے، اسباب کو دیکھ کے یہ لفظ جو ہیں وجود میں آئے ہیں۔ اسی لیے یہ ایک معرکۃ العرب بحث ہے کہ جسے ہم ممبر سے نہیں چھڑ سکتے آپ کے سامنے، یہ علماء کے درمیان ہے۔ مثلا عربی ہی زبان کے لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے زبان ہے یا انسان کی اپنی خود اختراع زبان ہے، یہ ایک معرکۃ العرب بحث ہے، اور بڑے دلائل ہیں اس کے ساتھ۔ بہت سے طرفدار ہیں کہ خدا کی طرف سے ہے، بہت سے طرفدار ہیں کہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ ان میں سے ایک دلیل محکم جو میرے سمجھ میں آ رہی وہ یہ بھی ہے کہ لفظ جہاں پر اللہ کے تمام تر اس کی تشخصات اور اس کی ذات اور اس کے مطالب کے متعلق اگر لفظ جو ہیں ان مفاہیم کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اختراع خدا نہیں ہے۔ اگر اختراع خدا ہوتا تو خدا ایسا لفظ ڈھالتا کہ جس کے اندر اس کے سارے مطالب اور مفاہیم صحیح طریقے سے ادا ہو سکیں۔ تو اب یہ کہ اللہ کیوں فالو کیا ان کے لفظوں کو جو بشر نے ڈھالا، وہ اللہ کی مجبوری نہیں تھی، وہ اقتضاء حاجت یہی ہے لوگوں کی۔ اللہ کی مجبوری نہیں، وہ نیا بھی ڈال سکتا تھا، لیکن وہ ڈھال کے بھیجتا تو اب ایک آدمی اور بھیجنے کی ضرورت تھی کہ پہلے تو وہ سالہ سال زبان سکھائے، جب زبان لوگ سیکھ لیں تب پھر وہ کتاب سامنے لوگوں کے پیش کی جائے۔ تو لازم یہ تھا کہ جس زبان پر لوگ خود مہارت رکھتے ہیں اسی زبان میں گفتگو کر لیا جائے۔ ایک عارف نے بڑی اچھی بات کہی اس سلسلے میں کہ الفاظ ظاہر جو دیتے ہیں وہ عامت الناس کے لیے، وہ ظاہر دیکھ کے، ظاہر الفاظ کا معنی سن کے وہاں تک درک پہنچتا ہے اور اسے کر لیتے ہیں۔
لیکن اس کا باطن جو ہے وہ خواص کے لیے، اس لیے کہ باطن تک وہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جو تدبر کرتے ہیں اس کے اندر. تو جب تدبر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو باطن تک جاتے ہیں، باطن معنی کی طرف. اس لیے اللہ کا کلام بھی ایسا ہی ہے، ظاہر بھی رکھتا ہے اور باطن بھی رکھتا ہے. تو اب باطن کا بھی ادراک انسان کے عقل کے مطابق ہے، لہذا ایک باطن نہیں ہے، 7 باطن اور 70 باطن ہیں. یعنی عقل کے درجے جیسے جیسے بلند ہوتے چلے جائیں ویسے ویسے اس کے اندر باطن اللہ نے خابیدہ رکھا ہے. یہ بھی اللہ کا اعجاز یہیں پر ہے. ہمارے اور آپ کے کلام کرتے وقت اتنا ہم باطن تک نہیں سوچ کے بولتے ہیں. اگر بہت باطن تک اور گہرائی تک سوچ کے بولتے ہیں تبھی ہمیں مشکل ہوتی ہے الفاظ کے انتخاب کی. اب اس کے بعد بزرگوں کے یہ سوالات کی اور کم کر دیے اور نیچے کیجئے اور ختم کیجئے تو پھر وہ باطن جو ہے چلا جاتا ہے، پھر ظاہری الفاظ رہ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظاہر بیان کرنا ہے. جو مطلب چاہ رہے تھے کہ دقیق پہنچے تو انتخاب الفاظ ہوا. اب جب انتخاب الفاظ ہوا تو ان کا تو بڑے گہرے ہیں، سر سے چلے جا رہے ہیں، معنی نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں، نیچے آئیے. المختصر یہ مشکلات آپ کو میں بتا رہا ہوں جیسے آج کی مشکلات ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تو لفظ محبت بھی انہی میں سے ایک لفظ ہے. یہ لفظ جو ہے وہ اللہ نے استعمال فرمایا ہے چونکہ کلام جو ہے وہ اللہ کا ہے. قرآن سارا کی سارا یہ کلام جو ہے رسول اللہ کا نہیں ہے. گرچہ رسول اللہ کا بھی ہوتا تب بھی اللہ ہی کا ہوتا، لیکن یہ جو ہے وہ ہے اللہ کا. یہ امانت رسالت ہے. ایسے ہوتا ہے نا، دیکھیں ہمارے پاس امانت نہیں ہوتی، گرچہ مفہوم پہنچتا رہے بات بہتر ہے، اچھا ہے، صحیح ہے کہ باتیں پہنچتی رہیں لوگوں تک، تبلیغ ہوتی رہے، اصل ہدف تو یہ ہے. لیکن امانت بھی ضروری ہوتی. اگر کسی کی بات ہو تو یہ نہ کہے کہ یہ میری بات ہے، یہ امانت کے خلاف ہے. امانت یہ ہے کہ جس کی ہے اس کا نام لیں، کہ اس کے بھی بیچارے کی محنت شاید ممکن ہے کہ ذکر سے ثواب اس کو پہنچے، اس کی بھی محنت لوگوں کے سمجھ میں آئے، نظریات بھی سمجھ میں آئے کہ کس کے نظریات ہیں. لیکن اگر آپ اپنا کہہ کے بول دیجئے تو آدمی دو حال میں ہو جاتا ہے، مشکوک ہو جاتا ہے، یار اتنے گہرے دکھ تو نہیں رہے، یہ کیا ان کے اتنے نظریات ہیں، وہاں مشکوک ہو گیا. اور اگر بقدر محال تھوڑا سا آیا بھی نزدیک تو پھر وہ اگر کہیں اور سن لیا تو کہا یار یہ تو کہہ رہے تھے میرا ہے اور وہ تو ان کا بھی ہے. تو اب یہ وہ مشکوک ہو جاتا ہے نظریہ. لہذا امانت کا تقاضا یہ تھا. دیکھیے اگر انسان سراسر سب ایسے ہی خائن ہوتے تو نہ ارسطو کا قول سمجھ میں آتا، نہ سقراط کا نظریہ سمجھ میں آتا، نہ ہی ہمیں جو ہے وہ افلاطون سمجھ میں آتے. اس لیے کہ سب یہ کہہ رہے ہوتے یہ میرا ہے، یا میں نے کہا، یہ میں نے کہا ہے. تو بات بہت اچھی ہے. اب ایک لطیفہ کے طور پر ہے، ہمارے ایک بہت بڑے فلسفی گزرے، ان کا نام ہے ملا صدرہ، جو کہ بہت عظیم عارف تھے. ان کے استاد تھے، ان کا نام تھا محمد میر باقر داماد. تو پہلے کے علماء یہ کرتے تھے، زیادہ تر ممبروں پہ نہیں آتے تھے. ممبر کے لیے تو یہ الفاظ کی ضرورت ہے کہ ظاہر بظاہر پڑھتے رہیں، مومنین کو فائدہ پہنچے اور تبلیغ ہو. لیکن پہلے کے علماء کتابیں بھی لکھتے تھے تو ایسا لکھتے تھے کہ سب نہ پڑھ سکیں، اس لیے کہ سب پڑھیں گے تو وہی خطرہ ہے امانت میں خیانت کریں گے. لہذا جو بڑی محنت سے اس کو نکالے گا تو بار بار کتاب کو سامنے لائے گا، رکھے گا، بتائے گا لوگوں کو یہ کتاب ان کی ہے، تو وہ نظریہ محفوظ ہو جائے گا. اس لیے بڑی سخت کلامی سے گفتگو کرتے تھے. اس لیے سقراط کا سقراط ہی کا رہ گیا، کوئی ہمت نہ کر سکا کہ اپنا کہہ دیتا.
سمجھایا نا؟ مشکل یہ تھی کہ ذہن اتنا اٹھل تھا کہ خود سمجھا ہی نہیں کیا کہا سقراط نے، تو سمجھا ہی نہیں کیا کہا افلاطون نے، اس لیے وہیں چھوڑ دیا، کہا یہ انہی کا ہے، میرا نہیں ہے۔ تو اتنی آسانی سے گفتگو نہ کریے کہ دوسرا جو ہے آپ کو برا بھلا کہنے لگے اور یا اپنا لے۔ ملا صدرہ نے یہی کیا، بیچارے نے اسفار لکھی، ان کے بہت سے لوگ کفر کا فتویٰ دے دیے غریب کو۔ ان کے استاد نے وہی بات لکھی تھی ان سے پہلے، صرف استاد کی بات کو لکھا انہوں نے۔ اس کے بعد خواب میں جب استاد کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ گلہ کیا بیچارے نے کہ آپ نے اتنی محنت کی، میں نے اتنی محنت سے یہ تعلیم حاصل کیا، اور اس کے بعد میں نے اس میں اور اضافہ کر کے جو پہنچانا چاہا تو ان لوگوں نے ہمارے خلاف یہ سب کر دیا۔ تو استاد نے مسکرا کے کہا کہ سب فن اگر بتا دے استاد تو پھر استاد ہی کیا ہے؟ ایک فن جو ہے کم سے کم رکھ لیا، ہم نے نہیں بتایا تھا تم کو کہ دیکھو ایسی زبان میں نہیں لکھا جاتا کہ جس میں ہر کس و ناکس پڑھنے لگے، جب سبھی پڑھنے لگیں گے تو یہی حال ہوگا۔ ہمارے جیسے لکھتے کہ آج تو پڑھانے والے بھی نہیں اس کتاب کو، پڑھنا تو درکنار ہے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا لکھا ہے، کس زبان میں ہے، کیسا ہے، تو بس تاریخ ارے صاحب کیا کتاب ہے، اس سے زیادہ بول ہی نہیں سکتے۔ ان سے آپ پوچھئے کہ صاحب یہ کتاب قبسات دیکھیے، نام بھی نہیں سنا ہوگا، لیکن اگر سن لیا اور حفظ کر لیا روٹ ڈال دیں گے، ارے وہ کتاب کا نام نہیں لیجیے، اب کیا کتاب ہے وہ، اللہ کی پناہ سے ایک عبارت حل کرنا مشکل ہے، اور یہ خود نہیں کر سکتے، ہاں مگر اتنا روٹ تو ڈال ہی دے کم سے کم۔ دیکھیے لوگ تعریف کر رہے ہیں، کسی نے کوئی برائی نہیں کی، برائی کے لہجے میں نہیں کہا۔ تو مختصر یہ ہے میرا کہنے کا کہ لفظ جو ہے وہ عامت الناس کے سامنے استعمال تو وہی کیا جو عوام جانتے تھے، اللہ نے وضع نہیں فرمایا، اس نے لفظ نہیں بنایا، نہیں ڈھالا کہ وہ لفظ اس نے ڈھال کے بھیجا ہو، لہذا آپ اس میں دقت اس طرح کی نہ کریں، مگر یہ کہ جتنا بشر کے قوت میں اور قدرت میں ہے اور استعمال میں ہے اس حساب سے سوچے تو یہ لفظ جو ہے خود بخود بتاتا ہے کہ اس کے اندر بہت سے مفاہیم موجود ہیں جو وہاں تک جانا چاہیے۔ اب مثلا یہی ایک سر دس بحث ہے کہ محبت کے معنی کیا ہے، تو ان کا محبت کے معنی ہے کسی چیز کی طرف رغبت پیدا کرنا، اگر اس کی طرف رغبت پیدا ہو جائے اسی کا نام محبت ہے۔ تو جب چیز ہو سامنے دیکھے انسان تو رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ چیز کے اندر بھی یہ ہے کہ وہ چیز اگر کمال کی ہے، دل کو کھینچ رہی ہے، تبھی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور اگر اس کے اندر قبح ہو، دل کو نہیں کھینچتا تو نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ فطرت کا تقاضا بھی اللہ نے بنایا ہے، رغبت کا آنا یہ فطری ہے اور نفرت کا آنا یہ فطری ہے، مگر چیز جو ہے اس کا ظاہر باطن سب اگر سامنے ہے، اب اس کے اندر کمال ہے تو رغبت پیدا ہوگی، اور اگر اس کے اندر کمال نہیں ہے برعکس قبح ہے، مثلا ایک حسین کو دیکھیے آپ، فوراً دیکھنے کا دل چاہنے لگتا ہے، آنکھ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، جبکہ شریعت نے کہا ہے کہ ایک دفعہ سے زیادہ نہ دیکھنا، مگر پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حسینہ کا منظر حسین ہے اور رغبت پیدا ہو رہی ہے، مگر ایک قبیح المنظر میں چارہ آ جائے، کھٹ سے چہرہ پھر جاتا ہے، آپ کس نے روکا آپ کو؟ آپ دیکھیے، آنکھ کھول کے دیکھیے، جتنا چاہیے دیکھیے۔ اب یہاں فتویٰ بتائیں گے، آپ کو معلوم ہے آپ ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر! جو بہت سے بڑے مبلغ ہوتے ہیں، بڑا زور دیتے ہیں تبلیغ پر، ان کی پہچان یہیں پر ہے، پہچانیے گا ان کو۔ ہاں، جہاں عظیم منظر ہوگا خود بھی اٹریکٹ ہو جائیں گے، اور جہاں پر قبیح المنظر ہوگا تبلیغ شروع کر دیں گے۔ آپ ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اب کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو دیکھ رہا ہے، اس کی فطرت ہے، دیکھ رہا ہے۔ نہیں، آپ فوراً جو ہے تو وہ تبلیغ اس کی نہیں کر رہے ہیں کہ نہ دیکھیے، تبلیغ اس کی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نفرت کیوں نہیں پیدا کر رہے ہیں، آپ ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ باہر کہہ لیں صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تو جب تک کہ اٹریکشن نہ پیدا ہو، رغبت نہ آئے، اس وقت تک محبت متحقق نہیں ہو سکتی ہے، اور اللہ کی طرف اٹریک ہونے کے لیے اللہ دکھائی دیتا نہیں، سامنے ہے نہیں، تو کیسے آپ اٹریک ہوں گے؟ اب ایک طریقہ ہے کہ انسان جب نظر نہیں آتا
یا کوئی شے نظر نہیں آتی تو اس کے آثار نظر آتے ہیں. تو آثار اگر دلکش ہیں تو آثار کے ذریعے سے ادھر رغبت پیدا ہوتی ہے، اور جب وہاں تک جاتی ہے تو پھر وہ رغبت اور اعلیٰ تک جاتی ہے. آپ کو یوں بتاؤں آپ کے ہی سمجھ بھر کے لیے، سمجھیے دو کھلاڑی کھیل لیں. اب کھیل ہو رہا ہے، کھیل کے درمیان ایک بڑا خوبصورت بچہ نکلا. ابھی مار رہے تھے تو مارنے میں ذرہ برابر خیال نہیں تھا کہاں جائے گا اور کدھر لگے گا اور کیا ہوگا. اپنے بالکل اپنی لفظوں میں کہ بنداس طریقے سے بغیر خیال کیے ہوئے پھینک رہے ہیں اور مار رہے ہیں اور بہت لاپرواہی سے. لیکن جیسے ہی خوبصورت بچہ دکھائی دیا ہاتھ ٹھہر گیا. ایسا نہ ہو کہ اس کو پڑ جائے، اور ٹھہر ہی نہیں گیا، محو حیرت ہو گئے. اب کہیں اگر دور سے شبح دکھائی دے کہ جو اس کے حفاظت کے لیے آ رہا ہو، یعنی ایک سایہ خالی، آپ کو ابھی منظر نہیں دکھائی دے رہا ہے، تو آپ سوچیں جب یہ بچہ اتنا زیادہ خوبصورت ہے تو پھر اس کی ماں کتنی خوبصورت ہوگی جو اس کو بچانے آ رہی ہے. تو آپ دیکھیے آپ کا ذہن خود بخود متوجہ ہوا اس کی طرف. غلط خیال نہیں ہے، فقط خوبصورتی پر توجہ ہے. اس کے معنی یہ ہوئی کہ ایک اثر سے دوسرے مؤثر تک انسان خوبصورتی اور جمال تک متوجہ ہوتا ہے. یہ فطریات میں سے ہے. تو اب اللہ کی سب سے بڑی صنعت اگر کائنات میں کوئی تھی جو سارے کمال کے اعتبار سے انسان کو رغبت پیدا کرا سکتی تھی تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی. تو ان کی ذات تھی. جب ان کی ذات تھی تو کہا ان کی پیروی کرو. اور یہ مقدمہ اپنی ہے سے بالکل پہلے سے سمجھا ہوا ہے کہ پیروی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ رغبت نہ پیدا ہو. تو جب اتنی بڑی جو سب سے کائنات میں بڑا اثر اللہ کا ہے، جب اس کی طرف متوجہ ہوگے پیروی اس کی کرو گے. پیروی کرنا دلیل ہے کہ تم اس کی طرف متوجہ ہوئے. توجہ کریں میری بات پر، یعنی پیروی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ متوجہ نہ ہوں. تو اب یہ کہنا کہ محبت ہے مگر ان کی پیروی نہیں ہے یہ غلط ہے. اس لیے کہ توجہ کا نام محبت ہے، رغبت کا نام محبت ہے. اور جب رغبت ہوئی تو نقش قدم بھی معلوم ہو گئے کہ کدھر جا رہے ہیں قدم، کس طرف یہ بڑھ رہے ہیں کس طرف سے ہٹ رہے ہیں. دونوں چیزوں پر نظر ہے. جدھر بڑھ رہے ہوں ادھر تمہارے بڑھ جائیں، جدھر سے ہٹ رہے ہوں ادھر سے تمہارے ہٹ جائیں. نہ محمد سے آگے بڑھو اور نہ محمد جہاں سے ہٹے اس کے آگے بڑھو، اور جہاں کی طرف بڑھے اس سے بھی آگے نہ بڑھو. محمد جہاں تک گئے ہیں اگر اس سے آگے بڑھو. یہاں دنیا میں تو غلو ہے، اور آگے بڑھنا چاہو وہاں تو بڑھ سکتے نہیں. اور جہاں سے ہٹے ہیں اس میں ساتھ چھوڑو تو یہ قصر ہے. توجہ کیا آپ نے، یعنی تقصیر ہو گئی. عمل کے اعتبار سے محمد کے قدم بقدم رہو. جتنا گئے اتنا جاؤ، جتنا پیچھے ہٹے ہو تو نہیں ہٹنا. اس سے زیادہ گئے مقصر ہو گئے تم. صلوات بھائی محمد وآل محمد. ایک تقریر میں بڑی اچھی بات کہی تھی آیت اللہ العظمہ خمینی نے کہ بہت سے مولائی اگر کوئی شخص اپنے کو اتنا بڑا ولائی سمجھتا ہے کہ امیر المومنین سے بھی آگے تو وہ جھوٹا ہے. اس لیے کہ امیر المومنین سے بڑھ کے ولایت پیدا کرنے والا دل میں تو کوئی نہیں ہے نا. اور دوسرے بھی مثال دی انہوں نے کہ اور مجھ سے بڑا انقلابی بن رہا ہے تو جھوٹا ہے. کی بنیاد انقلاب نہیں نے رکھی، اب مجھ سے بڑھ کے کیا بنے گا انقلابی. تو مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو محدود پیمانہ رکھا وہ وہیں تک چلنے کا. میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، خدا خود کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم فانتہوا.
یعنی جو رسول لے آیا اسے لے لو، اور جہاں پر رسول نے منع کر دیا وہی ٹھہر جاؤ، آگے نہیں بڑھنا اور پیچھے بھی نہیں چلے جانا، بہت وہیں تک رہنا جہاں تک رسول نے کہا ہے۔ بہت آگے چلے گئے غالی ہو گئے، اور پیچھے چلے گئے خالی ہو گئے، ہر طریقے سے جو ہے تم خارج ہو گئے دین سے، نہ اس میں داخل رہے نہ اس میں داخل رہے۔ یہ ہے صراط، یہ جس کے اوپر چلنا ہے، یہی دنیا میں صراط ہے۔ جو آگے بڑھا وہ نہیں پار کر سکا، جو پیچھے ہٹا وہ نہیں پار کر سکا۔ یہ نہیں ہے کہ خالی وہی چلنا ہے، وہ تو ایک معیار ہے خالی جنت تک جانے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب ایک اشکال و اعتراض یہ ہے کہ یہ بتائیے آپ کہ جناب محبت ایک ہی سے ہوتی ہے، یہ کیسے ہے؟ کیا یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ ہم نے ایک مثال اس کی پیش کی، قرآن تو خود ہی دلیل دے رہا ہے۔ اگر محبت ایک ہی سے ہوتی ہے دو سے نہیں ہوتی، ثبوت دونوں کے میرے پاس، ایک اس قول کی بھی تقویت میں ہے، ایک اس قول کی بھی تقویت میں ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ اسے حل کیا جائے۔ مثلا یہ کہ آپ کو ثبوت بتاتا ہوں اس قول کی تقویت میں کہ محبت ایک سے نہیں سب سے ہو سکتی، اگر یہ صحیح نہیں ہے تو پھر خدا نے کیوں کہا کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سب سے محبت کرے گا؟ اس کے مطلب کیا؟ جب ایک ہی سے ہو سکتی تو ایک سے کرے گا، بقیہ تو ایسے ہی کہہ رہا ہے، درحالے کی سب سے کرے گا، ایک ایک فرد فرد سے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ محبت سب سے ہو سکتی ہے ایک وقت، یہ تو قرآنی ثبوت ہو گیا، اور دنیاوی بھی ثبوتیں ہیں۔ البتہ اس سے بحث نہیں ہے کہ کتنی کتنی ہے، اس سے بحث نہیں ہے، لفظ محبت صادق ہے کہ نہیں ہے۔ پانچ درجہ ہے اور 4 درجہ ہے اور 3 درجہ اور 2 درجہ اور 50 درجہ اور 100 درجہ اور 80 درجہ اور 90 درجہ سے بحث نہیں ہے، محبت تو ہے نا۔ اور دنیاوی اعتبار سے ایک شخص اپنے ماں سے محبت کرے، اپنے باپ سے محبت کرے، اور اپنی زوجہ سے محبت کرے، اپنی اولاد سے محبت کرے، اولاد میں جتنی ہیں ان سے محبت کرے، فقط ایک مرحلے میں آ کے پھنس جاتا ہے، چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، سمجھے نا؟ سب سے کیسے محبت کرے؟ اگر ایک سے زائد ہیں ازواج تو پھر ان سے سب سے محبت کیسے کرے جو کہ برابر کی ہو؟ اب یہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے کہ مثنا ثلاثہ رباع فلا تعدلوا فواحدا، جب عدالت نہ کر سکو تو ایک کافی ہے۔ اب یہ عدالت کس میں؟ محبت میں نہ کر سکے کہ دنیا کے دین میں نہ کر سکے، کس چیز میں نہ کر سکے؟ تو جہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہاں تک تو بیان ہوتا ہے، اور جہاں نہیں پہنچ سکتے وہاں بیان نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم مذاق میں کبھی کہتے ہیں، ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی ہم عدالت نہیں کر سکتے، عادل نہیں ہے، اس لیے ایک ہی پہ اکتفا ہے۔ عادل ہوتے تو 2 بھی ہو سکتی تھی، 3 بھی ہو سکتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس معنی یہ ہوئے کہ محبت تنہا ایسا نہیں کہ ایک ہی سے ہو سکتا ہو، اس کے ثبوت فراہم ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، یعنی اللہ کا کلام بھی ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ مرکز محبت جو ہے کون ہو سکتا ہے، یہ فرق کرتا ہے مرکز ہونا۔ اب ادھر کا ثبوت لیجئے مرکزیت کی حیثیت سے تو مسئلہ حل ہوگا، یعنی میں نے پہلے بیان کر دیا آپ کو۔ ورنہ اس قول کا کہ نہیں محبت صرف ایک سے ہوتی ہے، اس کی دلیل آپ کے سامنے ہے روایت میں سے، اور بھی بہت سی آیتیں بھی ہیں اس طرح کی، وہ آیتیں بھی میں ابھی پڑھتا ہوں کہ آیت میں ہے مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں کہہ رہا ہے خدا کی فذرہم، یعنی تمام دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دے، ثم الی اللہ، تب اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ کیا معنی ہو گیا؟ یعنی سب کی محبت ترک کرو تب خدا کی طرف ہو۔ ہمارے اور آپ کے 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام
سے پوچھا گیا کہ بتائیے یہ جو آیا اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ فَإِنَّهُ بِالْوَادِئِ الْمُقَدَّسِ طُوًى فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے دونوں جوتیوں کو اتار دے۔ تو یہ جوتیاں کون سی تھیں؟ عامت الناس، عامت المسلمان کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ایک گدھے کے چمڑے کی جوتی پہنے ہوئے تھے، اور گدھے کا چمڑا جو تھا وہ ایسا تھا کہ مردار کا تھا، تو وہ نجس ہوتی ہے، غیر طاہر تھی، اس لیے اللہ نے حکم دیا اس کو اتار کے آؤ۔ یہ وادی مقدس ہے، یہ عام ذہن ہے۔ دیکھیے کتنا صحیح لفظ کا جو میں نے آپ کو بیان کیا، دیکھیے یہاں ذہن اتنا ہی پہنچ رہا ہے کہ جوتی اتارنے کی بات کی، جوتی میں چلا گیا، خالص دقت نہیں کیا۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ اگر ایسا ہی تھا تو کیا ان لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ ایک نبی اس جوتی کو پہن کے نماز کیسے ادا کرتا تھا؟ چونکہ اس سے پہلے والی آیت میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی عبادت کیا کرتے تھے تو اس کو پہن کر کے، تو کیا نجس چیز عبادت میں شامل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا، یہ آیت میں آج آگے پڑھیے گا۔ جب نہیں نجس میں ثابت ہو سکتی، شامل نہیں ہے، تو پھر یہ کون سی جوتی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا دو جوتیاں تھیں جو دونوں پیر کا لگاؤ ہے، ایک دنیا کا مال ہے اور ایک ازواج ہے۔ تو اللہ نے کہا جب ان دونوں سے محبت ترک کرو تب اس راہ میں آؤ۔ توجہ کیا آپ نے؟ ایک صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ تو اب یہ ثبوت ہو گیا کہ سوائے خدا کے اور کسی کی محبت رکھ نہیں سکتے۔ توجہ کریں آپ۔ اب تیسری روایت اس سپورٹ کے لیے، یہ ایک بالکل درس ہو رہا ہے، سمجھیے، مجلس نہیں ہو رہی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ وہ یہ ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جن کا بھی مرثیہ ہو رہا تھا، اس لیے کہا کہ ابھی پیش کر رہے ہیں اس کو، میں وہاں پیش کرتا اگر مجلس ہوتی تو مصاحف سے نزدیک فضائل پڑھ کر کے، لیکن ابھی تو ثبوت میں لا رہا ہوں۔ ثبوت یہ ہے کہ حضرت زینب زانو پر بیٹھی حضرت علی علیہ السلام کے، اور فرمایا بابا آپ کو ہم سے محبت ہے؟ فرمایا بے شک۔ کہا بابا آپ کو بھیا سے محبت ہے؟ کہا بے شک۔ کہا آپ کو اماں سے محبت ہے؟ کہا بے شک۔ کہا آپ کو نانا سے محبت ہے؟ کہا بے شک۔ کہا بابا آپ کو اللہ سے محبت ہے؟ کہا بے شک۔ کہا تو ایک ہی دل میں اتنی محبتیں کیسے؟ یہ سوال کیا، ابھی مولا نے جواب نہیں دیا تھا، خود بی بی نے ہی سوال کیا، عقیلہ بنی ہاشم نے، اور اسی وقت فوراً جواب بھی دے دیا۔ کہا میں سمجھ گئی، اصل میں محبت اللہ سے ہے، وَلَنَا شَفَقَةٌ، ہمارے لیے شفقت ہے آپ کی۔ جو کیا آپ نے تو اسے بتا دیا کہ محبت صرف ایک ہی کی ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ اب آپ بتائیے کہ کیسے حل کیا جائے؟ ادھر یہ ہے کہہ رہے ایک سے ہوگی بس، اور ادھر خود ہی آیت کہہ رہی یحببکم اللہ، تم سب سے میں کروں گا، اور کرتا ہی ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے بحیثیت مخلوق ہم نے ہر شے کو خلق کیا ہے، تمام انسانوں کو خلق کیا ہے۔ تو کافر ہے تو بھی اسی نے خلق کیا، مسلم ہے تب بھی اسی نے خلق کیا، منافق ہے تب بھی اسی نے خلق کیا، تین ہی ہے، چوتھا ہی نہیں، یا مشرک ہے چوتھا، تو چار اگر آپ بنائیں تو مشرک ہو گیا۔ تو مشرک میں ایک جو ہے کافر ہے، ایک مشرک ہے، ایک منافق ہے، اور ایک مومن ہے۔ چار ہی قسمیں ہوتی ہیں نا، کافر ہے پھر سے کہہ رہا ہوں، اور مشرک ہے، اور منافق ہے، اور پھر مومن ہے نا۔
تو 4 ہی قسمیں بنی کل انسانیت کی. ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد. تو یہ 4 قسمیں جو ہیں، یہ جتنی بھی ہیں یہ 4 قسمیں، یہ سب سے خدا محبت تو کر ہی رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خلق کیا ہے. دلیل محبت یہ ہے کہ اگر نفرت ہو جائے آپ کو کسی سے تو آپ 1 گلاس پانی دینے کو روا نہیں، آپ منہ پھیر لے فوراً. اور پانی دینا تو بہت دور کے ایسے ہی پھیر لیتے ہیں منہ، دیکھتے نہیں ہیں، آپ دیکھنے کا دل نہیں چاہ رہا، بغض ہو گیا. تو جب یہ نفرت آتی نا، محبت نہیں ہوتی، تو اب سوچیں آپ خدا کسی کا رزق نہیں کاٹتا، یہ ترحم کے تقاضے ہی تو ہیں. ترحم ہوتا ہی نہیں جب تک کہ محبت نہ آ جائے. تو محبت سب سے کر رہا ہے بحیثیت خلقت. ویسے ہی جیسے باپ اور ماں اپنی اولاد سے محبت رکھتے ہیں بحیثیت اس کے کہ پیدا کیا ہے، مگر یہ محبت ان کی جو اطاعت گزار ہے اس سے کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو اطاعت گزار نہیں ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. مگر بہت کم ایسا ہے کہ ایسی حرکت کر دے کہ نفرت میں تبدیلی آ جائے، یعنی محبت تبدیل ہو جائے نفرت میں. ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے آنکھ واق رکھا ہے. اب ان مسائل تک آپ جائیے. یعنی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس ماں باپ نے پیدا کیا ان کے ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نفرت آ جائے، مگر خدا کے ہاں کیا عالم ہے. آپ دیکھیے، اس نے خلق کیا ہے تو بحیثیت خلق کے سب سے محبت ہے، سب سے محبت ہے، ترحم ہے، سب کو رزق دے رہا ہے. لیکن حرکت دیکھ کے تھوڑی سی نفرت آتی ہے تو اس نفرت کے تقاضے میں کہا یہاں کچھ نہیں، وہاں جہنم دوں گا. جو کر رہے ہیں آپ. اور یہ محبت جس سے زیادہ ہوئی اس کے تقاضے میں کہا جنت دوں گا. تو وہاں یہاں سزا نہیں دے رہا. یہ ترحم خداوندی ہے. تو جو خدا یہاں اس قدر مترحم ہے تو بہرحال تھوڑی سی محبت ہے اس کے، سب کے ساتھ محبت ہے. اور اس کے بعد کہا یحببکم اللہ، تم لوگ اگر اتباع پیغمبر کرو تو ہم تمہارے سب سے محبت کرنے لگیں گے. آپ دیکھیں اللہ کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے اور ایک دن بھی معین کر دیا. روز روز کا چکر نہیں رکھا اس نے کہ بھائی روز روز آپ گھبرائیں نہیں، بگڑے نہیں. سب لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم سے ناراض ہے یا ہم سے خوش ہے. معیار بھی بتا رہا ہے خوشی کا، پھر بھی نہیں سمجھ پا رہے کیونکہ ایک دن معین کر دیا ہے. عام محبت ہے. آپ دیکھیں اللہ کے اندر عام رحمت ہے نا، تبھی تو رزق بھی دے رہا ہے مومن کو بھی، منافق کو بھی، مشرک کو بھی، کافر کو بھی. ابھی گلے ہی لگانا ہوا کہ نہیں ہوا ہے نا، گلے لگائے ہوئے ہیں. بھائی اگر نہ دیتا ہوتا تو ہم روز دیکھتے بھائی کافر کو نہیں دیا، مشرک کو نہیں دیا، منافق نے گڑبڑ کیا اس کو نکال دیا. کچھ نہیں کیا، اللہ نے دیتا رہا، لگائے رہا. بس یہ اعلان کر دیا کہ کافر تم کو وہاں جانا ہے، مشرک تم کو وہاں جانا ہے، منافق تم کو وہاں جانا ہے، اور مومن تم کو یہاں جانا ہے. یہ اعلان کر دیا یہ ایک دن کے لیے ہے. یعنی صاف اپنا ستھرا اپنی پوری سیرت کو بیان کر دیا. یہ کون ہے؟ خدا جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے نا. تو اب سوچے جو رحمان اور رحیم ہے، رحمان بھی نکلتا رحمت سے ہے اور رحیم بھی نکلتا رحمت سے ہے. تو جب رحمان اور رحیم کی صفت یہ ہے تو اصلی مادہ جو رحمت ہے اس میں بھی تو یہی صفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا یہ صفت. جب یہ صفت ہوگی تو اب نہ پوچھو ان کو کیوں گلے لگائے رکھا، ان کو کیوں گلے لگائے رکھا، ان کو کیوں گلے لگائے رکھا. کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اٹھا نہیں رہے ہیں، لیکن جاؤ گے تم وہاں، جاؤ گے تم یہاں. صلوات محمد و آل محمد.
اور چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اس لیے جان بوجھ کے لے آیا. ماں باپ تک، ماں باپ کے لیے جو باعث ترحم رہا ہمیشہ اللہ نے خلق کیا تو ان کی فطرت میں تھا، اور انہوں نے ترحم کیا، ماں نے بھی باپ نے بھی، تو ان کی نسبت سے اولاد اس حد تک مفید ہے کہ اگر ان کے مرنے کے بعد اس نے ان کو یاد رکھا. روحیں آتی ہیں، دیکھتی ہیں، روایات بھری پڑی ہیں اس سلسلے میں، اور روحیں بددعا بھی کرتی ہیں اور دعا بھی کرتی ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ خالص اس دنیا میں مادی چیزوں کا تقاضا نہیں ہے تاثر لینا. توجہ کرے میری بات پر. اگر مادی چیزوں کا تاثر لینا تقاضا ہوتا تو یہ روایات جو کہہ رہی ہیں کہ روحیں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ یہ اولاد ناکارہ نکل گئی تو بد دعا کر کے چلی جاتی ہیں، یا دیکھتی ہیں اپنے میں مست ہے ہم کو پوچھ ہی نہیں رہے ہیں، اور جو دیکھتی ہیں کہ نہیں ہمیں پوچھ رہا ہے تو اس کے لیے اور دعا کرتی ہیں. تو ایصال ثواب کرنے کا فلسفہ جو ہے اس میں سب سے بڑا خابیدہ یہی ہے کہ جب آپ ایصال ثواب کریں گے جو تھوڑا سا ان کو ملا تو خوش ہو کے اللہ سے کہیں گے بارے اللہ، اب جو آپ نے دیا اس کا بدلہ تو اللہ دینے والا ہی ہے. الگ سے ماں باپ نے بھی ہاتھ اٹھا دیا کہ اور بڑھا دینا تھوڑا سا، جو کیا آپ نے، تو پھر اولاد یہاں خوش و خرم نظر آنے لگی کہ اس لیے کہ اس کی دعا اس وقت پاک و پاکیزہ اور روحانی فضا کی دعا ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. پاک و پاکیزہ اور روحانی ماحول میں جہاں پر کوئی غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں، اس وقت اللہ جو ہے رد دعا نہیں کرتا. شاید یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ جب دعا قبول نہ ہو رہی ہو آپ کی کہیں بھی، یہاں تک کہ آپ مکے گئے، برنالے کے نیچے کھڑے ہوئے، کربلا گئے، آخری منظر جو ہے کربلا ہے، وہاں بھی رد ہو گئی، تو پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بھی نامید نہ ہونا. ایک جگہ ہے، وہ جگہ وہ ہے کہ ماں اور باپ کے پائتی جا کے کھڑے ہو جاؤ اور پکارو یا اللہ ان کی روحوں کے واسطے سے توجہ کریں ہماری اس دعا کو مستجاب کر دے. آپ دیکھیں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اسے رد کر دوں. کتنی بڑی منزلت دی ماں باپ کو. راوی نے پوچھا مولا اگر ماں باپ کی قبریں مٹ گئی ہو تو کیا کریں؟ حضرت نے کہا پہنچو، جگہ اگر معلوم ہے تو نشان بنا کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، نشان بناؤ اور وہی پائتی کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور ہاتھ بلند کرو یا اللہ میری دعا مستجاب کر. تو کیا ہوتا ہے جب آپ پکارتے ہیں یا اللہ میری دعا مستجاب فرمائے ان کے واسطے سے، تو یہ پکارتے ہاتھ اٹھا کے بارے الہا یہ میری اولاد بڑی پریشان ہے، اس کا خیال رکھ لے. تو آپ دیکھیں عالم ارواح میں جب ایک مومن کی دعا خدا رد نہیں کرتا تو آپ سوچے جو عالم ارواح میں اول سے آخر رہے ہو ان کی دعا رد ہونے کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ جو نور اور روح مجسم ہو، جب ماں کو واسطہ قرار دے دیا، اہل سنت بھی قائل ہیں اس کے، نبوی سے لے آتے ہیں کہ ماں کو واسطہ بنا کے دعا کرو. تو میں یہی پوچھتا ہوں جو مادی ماں باپ روحانیت میں تبدیل ہو گئے ان کے واسطے سے دعا مستجاب ہو جائے تو پھر یہ جو اصل روح اور نور تھے اگر ان کو ذریعہ بنایا ہے تو تمہیں پریشانی کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. لہذا آپ دیکھیں ہم اپنی بات پڑھ رہے ہیں تو یہ اپنی جگہ پر
طے ہے اور مسلم ہے کہ محبت جو ہے وہ ایک سے، ادھر کے مسئلے ادھر یہ کہہ رہے ہیں محبت سب سے، تو کیسے حل کریں؟ ادھر بھی دلائل اور ادھر بھی دلائل۔ اب سوائے اس کے نقطہ جو اس کے اندر مشترک ہے وہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے بھی استفادہ ہوتا ہے اور اس سے بھی استفادہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مرکز محبت، مرکز توجہ، مرکز رغبت ایک ہو۔ توجہ کریں آپ، مرکز ایک ہو، باقی آثار اس کے سارے ہیں۔ تو جب مرکز سے محبت ہو جائے گی تو آثار سے خود بخود محبت ہو جائے گی۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب مرکز ایک ہونا چاہیے، اسی لیے کہا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ محمد و آل محمد اگر مرکز محبت قرار پائے، توجہ کیا آپ نے، تو تمام آثار ان کے جو ہیں وہ آپ کے محبت میں خود بخود ڈھل گئے۔ اور اسی طریقے سے اگر میزان بڑھا دیا آپ نے، مرکز محبت خدا کو قرار دیا، تو سوائے محمد و آل محمد کے کسی اور کے پاس محبت جا ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی ہے؟ وہ اس مرحلے تک لانا تھا، اس لیے کہ محبت کا نام ہے الرغبت الی نحو الشیء۔ جب تک کی چیز سامنے نہ ہو رغبت پیدا نہ ہوگی، خدا سامنے آ نہیں سکتا۔ تو اب کوئی ایسا ہو کہ جس کی طرف رغبت پیدا ہو تو خدا کی طرف پیدا ہو رہی ہے، وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بس یہ ہے معاملہ کہ اس لیے اللہ کا پیغام ہے کہ تم ان سے کہو کہ اگر اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت کا حوالہ یہ نہیں کہا رسول اللہ سے، کہنا چاہے طبق قاعدہ یہی تھا کہ اگر رسول سے محبت ہے تو ان کی پیروی کرو، تو مطلب ایک ہی ہے۔ اگر اللہ سے محبت اور اللہ کی محبت ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ چیز دکھائی نہ دے۔ تو اب مرکز توجہ محمد و آل محمد کو بناؤ۔ جب ان کو تم نے بنا لیا تو اس سے خدا کی محبت محرز ہو جائے گی، پھر ان کی پیروی کرنے لگو۔ اس لیے کہ بغیر محبت کے پیروی کر نہیں سکتے، اسی لیے اللہ نے وہاں پر مودت مانگا۔ میں نے کہا ہے کسی مجلس میں یہی 10 سال پہلے کہ لفظ محبت معنی کے اعتبار سے مشکک ہے، یعنی یہ کہ اس کے بہت سے مصادیق ہو سکتے ہیں، بہت سی فردیں ہو سکتی ہیں، یہ بھی محبت، 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 تو سب فردیں ہیں، سب کے اوپر محبت کی لفظ بولی جا سکتی ہے، مگر ہر ایک محبت کا طرز الگ ہے۔ اگر خالص لگاؤ پیدا ہوا تو آپ خیر اس کے لیے خالص لگاؤ پیدا ہوا تو کہا کہ یہ ہے استحسان، حسن پسند ہوئے آپ، لہذا استحسان۔ اور جو آپ نے خیر کرنا شروع کر دیا تو وہی خیری ہو گئی۔ اور اگر آپ اور آگے بڑھے یہاں تک کہ صرف یہی نظر آنے لگا تو یہ خلت ہو گیا۔ اور آگے بڑھے آپ، بلکہ خلت سے بھی پہلے، اس سے پہلے عشق ہو گیا جب یہی آیا تھا۔ اور جب خلت کے درجے پر پہنچے تو پھر کوئی تصور نہیں آیا۔ عشق میں اور خلت میں فرق ہے۔ جو عرفاء کہتے ہیں عشق جو ہے اس میں پھر بھی جس آدمی سے یا جس چیز سے عشق کیا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ہدف ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے۔ جہاں پر مقصد جو ہے اپنے نفس کی اشتہا کو مٹانا ہو اور محبت ہو، وہ عشق کے دائرے تک ہے۔ اور جہاں سے اپنے نفس کو بھی فنا کر کے وہی ہو، توجہ کریں آپ، تو وہ خلت ہے۔ اور خلت کے بعد محبوبیت ہے، اور پھر اس کے بعد ولایت ہے۔ تو ولایت کتنے آخری درجے تک پہنچاؤ؟ ہم کو ولایت بھی حاصل کرنے میں لالے پڑ ہیں، خلت تک جانے میں تو ولایت کہاں ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا
کہ آپ دیکھیں کس کو عشق کہتے ہیں اور دیکھیں کسے خلت کہتے ہیں، اور پھر حب و ولایت. تو اب آپ کے یہ فقرہ سمجھ میں آ رہا ہوگا. ایسے نہیں سمجھ میں آتا فقرہ، ایسے تو پڑھ لیا تاریخ ہے، چلے گئے آگے بڑھ گئے. اب یہ فقرہ سمجھ میں آئے گا کہ کہا ایک نہیں 70 دفعہ اگر ہم کو حیات دی جائے اور پھر قینچیوں سے کاٹا جائے تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا وجود نہیں ہے، آپ ہی کا وجود ہے جو کچھ ہے. آپ کے لیے ہم ہیں، ہم بنائے جائیں پھر بگاڑے جائیں پھر بنائے جائیں تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے. آپ سمجھیے اسے کہتے ہیں عرفان امامت. یہ امامت کی معرفت رکھتے تھے، یہ ولایت کی معرفت رکھتے تھے، یہ اپنے دل میں ولایت کو بسائے ہوئے تھے. اسی لیے ایک یہ کہہ رہا تھا جو شب کے پردے میں یہ کہا کہ اگر ایک نہیں 70 دفعہ ہمیں قتل کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر ہمیں قتل کیا جائے اور قینچیوں سے بوٹی بوٹی کر دیا جائے. عزیزو قینچی اس لیے کہا ہے کہ سب سے درد ترین چیز یہ ہے. آپ قطع قطع کریں، آپ کاٹے، قینچی کی کاٹ لگتی بہت ہے. آپ بوٹی بوٹی کر دیں ہم کو اور اس کے بعد پھر زندہ کریں تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے ہیں. آپ دیکھیں یہ فقرہ جو کہا تو اس کو کہاں ادا کیا؟ جب سینے پر تیر مسلسل برداشت کرتے رہے، روکتے رہے، اور جب حسین کی نماز تمام ہوئی تو ایک مرتبہ پلٹے. زمین پہ گرنے کے بعد امام نے سر اٹھایا تو کچھ اور نہیں پوچھا، خالی اتنا پوچھا قد وفیتو، کیا میں نے وفا کر دیا کہ نہیں کیا؟ اللہ اکبر. یہ ضمانت لے رہے ہیں، حسین سے عہد لے رہے ہیں کہ میں نے وفا کیا کہ نہیں. اگر وفا کیا ہے تو وعدہ کرو اب کہ ہم نے وفا کیا ہے. عزیزو سوچو، اسے کہتے معرفت امامت. یہ اصحاب اپنے عہد کا وفا حسین سے لے رہے تھے. یہ قد وفائی تو اور حسین جب سر سجدے میں دیے تھے اور ظالم نے خنجر چلایا تو آواز دی الہی یا مستغیث المستغیثین بارے لہا انی قد وفیت بعہدک اوفی بعہدک. اب تو بھی جو عہد کیا اسے پورا کر. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو اس کا نام ہے محبت، اس کا نام ہے ولایت. وہ عشق آل محمد میں ایسے گئے اور عشق خدا میں ایسے گئے کیونکہ خدا تک عشق ان کا سمبل تھا. اور ان کا خدا کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی تمام تر توانائیوں کا مشاہدہ بلکہ مظہر قدرت الہی تھے. لہذا یہ خدا کی توانائیوں کا مشاہدہ کیے تھے، ان کا واسطہ کوئی نہیں تھا. خدا سے محبت کے لیے وہ عشق الہی میں مبتلا تھے. لہذا خدا کے لیے نہ عباس کو عباس سمجھا، نہ علی اکبر کو علی اکبر سمجھا، نہ قاسم کو قاسم سمجھا. خدا کی راہ میں عزیزو کل اس مقصد کو بیان کروں گا کہ اصل مقصد حسین کیا تھا جو لوگ عامت الناس سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے. حسین کتنے بڑے مقصد پر فائز ہے کہ عباس جیسے شریک کو نثار کر دیا، علی اکبر جیسے جوان کو نثار کر دیا، قاسم جیسے جوان کے لاشیں پامال ہو گئے. عزیزو صرف اس کو دیکھ لیا آنکھوں سے. اب آپ سوچئے کہ حسین علی مقام کا کیا عالم رہا ہوگا. اور اس حالت میں یہ خود بھی پیاسے رہے اور یہ سب پیاسے رہے. ایک پیاسا رہا یہاں تک کہ پیاس کا یہ عالم ہے کہ چھوٹا 6 مہینے کھا لیے زبانیں خشک ہو گئی ہیں اور وہ اپنی زبانیں پھیر رہا ہے. مگر یہاں تک لکھا ہے تاریخ میں کہ وہ ظالم جو شقیق القلب تھے جب علی اصغر نے زبانیں پھیری تھی تو وہ بھی رخ موڑ کے رونے لگے.
اور ان کو بھی یہ رحم آ گیا کہ یہ چھوٹا بچہ اس قدر پیاس میں مبتلا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی روایت ایسی مل جائے کہ حسین خیمے سے نکل کے نہر فرات تک نزدیک پہنچ گئے، اب کوئی یہ کہے پانی پینا چاہ رہے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کیا حسین کی غیرت یہ گوارا کرے گی؟ کیا حسین کی غیرت گوارا کرے کہ جوان بھائی پیاسا دنیا سے چلا گیا، جوان بیٹا پیاسا دنیا سے چلا گیا، بھتیجا پامال ہو گیا، ارے ہر 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پہ شہید ہو گیا، کیا وہ حسین ایک قطرہ پانی اپنے دہان میں رکھ سکتا ہے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا. نہیں عزیزو، نہیں رکھ سکتا. اسی لیے روایات کہتی ہے کہ جب امام علی مقام بعد شہادت حوض کوثر پر تھے تو رسول نے کاسے کوثر بھرا اور کو حسین نے منہ پھیر دیا، کہے حسین میں تیرا میں نہ ہوں، تم بہت پیاسے ہو، تو بھی سے لو. ارے منہ پھیرے رے، جب تیسری دفعہ کہا تو سر اٹھایا، کہا نانا میں کیسے پی لوں؟ ارے نیچے نگاہ کیجئے، زینب پیاسی ہے، رباب پیاسی ہے، سکینہ بھی پیاسی بیٹھ. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو دیکھیے جو حسین عرش پر یہ شفقت پدری نہیں ہے تنہا، یہ فرائض ولایت و امامت بھی ہے. حسین کیسے پانی پیے؟ عزیزو سوچو کہ جب سر شہداء کے ساتھ تھے اور جب حسین کا سر ساتھ رہا اور بی بی سکینہ دیکھتی تھی اور جب پیاسی ہوتی تھی اور کہتی تھی اللہ توش اور ظالم تازیانے مارتے تھے تو حسین آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نا. ارے کیا گزرتی رہی ہوگی میرے مولا پر. قدر روایتیں ہیں کہ جب سکینہ کے تماچے لگے تو حسین کے آنکھوں سے آنسو گرے. زینب دیکھے پکارے یا آخی، اے میرے بھائی بہن بڑی مجبور ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزان گرامی، آپ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے یہ اہل حرم قید خانے تک پہنچائے گئے. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام اور شام سے قید خانے تک. عزیزو بھوک و پیاس، الاتش الاتش. مگر یہ تاریخ بتاتی ہے کہ کہیں بھی اہل حرم نے نہ زمانے امام حسین میں اور نہ ہی زمانے بعد امام حسین جتنا پیاسے تھے اتنا ہی بھوکے تھے. لیکن کسی تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ اہل حرم نے دانا بھی مانگا ہو، یہ بھی کہو کہ ہم بھوکے ہیں. روایتوں میں یہ نہیں ملا. یہ ضرور ملا کہ بھوکے پیاسے قتل ہوئے، لیکن سوال آب کیا مگر سوال دانا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ نفس سے گری ہوئی بات ہے کھانا کا مانگنا، لیکن پانی کا مانگنا نفس سے گری بات نہیں ہے. اور عزیزو یہ پانی اگر ان کا ہوتا تو حسین نہ مانگتے، یہ تو خدا کا عطا کیا ہوا پانی. اللہ اکبر. نفس سے گری بات نہیں تھی، اس لیے حسین نے پانی مانگ لیا. اور عزیزو یہ کیفیت وہیں پر کہا ہے کہ شیعتی، اے میرے شیعو، اگر تم ہوتے تو دیکھتے کہ تمہارا امام کیسے پانی مانگ رہا تھا بچے کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عجیب جواب ہے اور عجیب ذہن امامت ہے کہ ایسے حالت میں جہاں بچے کی شہادت ہو گئی ہے اور پانی مانگا ہے وہاں گریا کر رہے، مرثیہ پڑھ رہے ہیں. اب جس میں ذہن انسان کا کام نہ کرے اور اس کی عاطفیت کیفیت ختم ہو جائے، اولاد وہ بھی 6 مہینے کا بچہ، مگر اس میں بھی ایک دندہ شکن جواب آنے والے سوالات کے دے رہے ہیں. کل کے دنیا کہے گی کہ شیعوں نے حسین کو قتل کیا تھا تو جواب دے رہے شیعتی، اے میرے شیعوں، اس کے معنی کربلا میں حسین کے قاتلین جو شیعہ نہ تھے، اس لیے کہ شیعہ جو تھے پہلے وہ شہید ہو چکے، اب کوئی نہ تھا، حسین تنہا تھے.
تو کہا یا شیعہ نہیں ہے ایک بھی، یہ دشمنان آل محمد ہیں۔ عزیزوں دیکھیں حسین نے یہاں پر کہا کہ شیعتی، اے میرے شیعوں ہوتے تو تم دیکھتے یہ تمہارا امام کیسے پانی مانگ رہا تھا، کس کے لیے؟ علی اصغر کے لیے۔ لیکن بالکل اسی سے ملتا جلتا جملہ ملا کہ زینب کہتی ہے یا میرے چاہنے والوں اگر تم ہوتے تو دیکھتے کہ زینب کس طرح سے مانگتی تھی پانی بچوں کو پیاس بجھانے کے لیے۔ جب سکینہ روئے تو زینب کہے کہ ہاں دے دو پانی، حتیٰ قاتل تک سے مانگا ہے، یہ قاتل حسین ہے مگر دے دے اگر ہو سکے تھوڑا پانی۔ اس ظالم نے پانی نہیں دیا۔ عزیزوں پیاسی بچی یہاں سے قید خانے تک، قید خانے میں بھی تڑپ کے چلی گئی۔ جانوروں میں اتنا احساس تھا۔ میں ختم کرتا ہوں، 1-2 منٹ پڑھتا ہوں اور بس ختم کرتا ہوں۔ لکھا ہے روایت میں کہ جناب عباس کا گھوڑا، کل میں نے پڑھا تھا مصائب میں کہ جناب عباس کا گھوڑا وہ گھوڑا تھا کہ جب جناب عباس نہر فرات میں گئے تھے اور گھوڑے کو اندر لے گئے تو آپ نے فرمایا تو بہت پیاسا ہے، پانی پی لے۔ اب نہر فرات میں آئے تو اس گھوڑے نے اپنا منہ اٹھایا اور رخ خیمے کا کیا کہ ہم کیسے پی لیں، اہل حرم پیاسے ہیں تو ہم کیسے پانی پی لیں۔ یہ گھوڑا روایت کے فکرے ہے، یہ گھوڑا جب شہادت ہو گئی اور اس قبضہ یزید میں آیا تو شام بھیجا گیا اور شام کے استبل میں رکھا گیا۔ ایک دن قید خانے اہل حرم کے نزدیک سے لے کے سائز جا رہا تھا۔ زینب در پر کھڑی تھی اور سکینہ دروازے پر تھی۔ سکینہ بہت رو رہی تھی، کہہ رہی تھی پھوپھی اماں بہت دم گھٹ رہا ہے۔ تو بڑے منت و سماجت کے بعد در قفل کھولا گیا اور اس کے بعد دروغہ زندہ دور پر تھا۔ زینب بھی کھڑی تھی کہ بیٹی کہیں آگے نہ نکل سکو اور دمے در سکینہ کھڑی تھی۔ وہ گھوڑا گزار رہا تھا سائے، ایک مرتبہ دیکھا سکینہ نے کہ یہ میرے چچا کا گھوڑا ہے، دور سے دیکھ کے پکارا ہے مرتجا، اور یہ کہہ کے اپنے چچا کو یاد کیا۔ گھوڑے نے مڑ کے دیکھا، سائز نے بہت چاہ آگے لے جائے نہیں گیا، پھر کھینچ کے لے آیا در پر۔ جب قریب آیا سکینہ باہیں ڈال دی، اپنے سر کو جھکا دیا، قدم سکینہ پہ رکھ دیا۔ سکینہ رونے لگی، اے مرتجل میرے چچا کو کہاں چھوڑا، ارے میرا چچا جم سے گیا ابھی تک نہ دیکھا۔ ایسے پہن کیے دل خراش کہ گھوڑے کے اوپر اثر ہوا عزیزو، ہٹ نہیں رہا تھا۔ ظالم نے سکینہ کو اندر کیا اور پھر قفل میں بند کر دیا۔ بہت دیر تک یہ جانور کھڑا رہا، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو رہے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ کھینچ کے سائز لے گیا استبل میں تو 2 دن یا 3 دن تڑپا، اس کے بعد یہ گھوڑا دنیا سے چلا گیا۔ اللہ، ایک جانور سکینہ کے بیر کو برداشت نہ کر سکا۔ اب سوچو زینب نے کیسے برداشت کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سر کے بال سفید ہو گئے۔ سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. بارہ الحق تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد. معبود گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما. معبود نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. بارہ الحق تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا. وہ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. بار الہ اس عبادت کو قبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما. خصوصاً محمد وآل محمد کے محبان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا تمام جہان میں جو محبان آل محمد ہیں ان کو حفظ امان میں رکھ. خصوصاً شیعان پاکستان اور شیعان بحرین اور ہند ان تمام شیعوں کو محفوظ رکھ. جہاں جہاں بلائیں ہیں ان سے ان کو آفات کو محفوظ رکھ. بار العزاداری کو قائم و دائم رکھ.
تمام مرنے والے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، خصوصاً بانی مجلس کے پسماندگان جو ہیں ان کے مرحومین کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما۔ بارالہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود، امام کو ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل من الدعاء بحق محمد و آل محمد۔ آپ سبھی حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور ایک مرتبہ سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت فرما کے ہاشم حسین ابن امیر حسن اور حسینی بیگم بنت مرزا غلام عباس کی روح کو بخش۔ اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعبيها وبالها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وعلى محمد معبود اس ذکر کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، خصوصاً سید مہدی حسن صاحب عابدی کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ اللهم تقبل من الدعاء